اللہ الرحمن الرحیم۔ عابس ابن شبیب شاکری، ان کے متعلق حضرت علی علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر ان کی تعداد 1000 ہو جائے تو خدا کی عبادت اس طرح ہونے لگے جس طرح کے ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بڑے شجاع اور جنگ آزما تھے اور فتیان الصباح یعنی صبح و دم کے جوان مرد کے لقب سے مشہور تھے۔ عابس کوفے میں رئیس قوم، بہادر، مقرر، عبادت گزار اور شب زندہ دار تھے۔ متعدد جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دے چکے تھے اور دلوں پر ان کی شجاعت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ عابس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تھا، بخدا روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہو۔ اگر مجھے قدرت ہوتی تو میں اپنی جان سے زیادہ کوئی شے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ایسا ہی کرتا، مگر اب تو بس میری جان باقی ہے۔ بس اب تو اجازت دیجئے کہ میں آخری سلام عرض کرتے ہوئے خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے اور آپ کے پدر بزرگوار کے دین پر قائم ہوں۔ یہ کہہ کر رخصت ہوئے اور زبردست جنگ کی، پرے کے پرے صاف کر دیے۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد فوج کے ایک بڑے حصے نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا، پھر ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ عبداللہ اور عبد الرحمن فرزندان عروہ بن حراق غفاری، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے حراق غفاری اصحاب حضرت علی علیہ السلام میں سے تھے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں شریک رہے تھے۔ ان کے دونوں پوتے عبداللہ اور عبد الرحمن اشراف و شجاعان کوفہ میں سے تھے اور دوست داران حضرت علی علیہ السلام میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ دونوں بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس میدان کربلا میں پہنچے اور آپ علیہ السلام کے انصار میں شامل ہوئے تھے۔ ظہر کے بعد وقت سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ہر ایک کی اب یہ کوشش تھی کہ میں اپنی جان پہلے نثار کروں۔ چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا ابا عبداللہ، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ دشمن اب آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارا بس نہیں چلتا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ خود آپ کے سامنے قتل ہو جائیں اور آپ کی نصرت کا حق ادا کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آؤ میرے قریب آؤ۔ یہ دونوں امام حسین علیہ السلام کے قریب ہی اس فوج سے جو آگے بڑھائی تھی برسر پیکار ہو گئے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ تمام بنی غفار اور خندف و بنی نزار کے قبائل اس بات سے واقف ہیں کہ ہم فاحش و فاجر گروہ پر حملہ کریں گے، باڑھ دار برہ شمشیروں کے ساتھ۔ اے میرے رفیقو، آل رسول علیہ السلام کی حفاظت میں شمشیر بھرندہ کے ساتھ جنگ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھو۔ آخر دونوں بھائی جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حنظلہ ابن اسد شبامی، یہ سرداران کوفہ میں سے نامور اور خوش تقریر، بہادر اور حافظ قرآن تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آپ میدان کربلا میں وارد ہونے کے بعد پہنچے اور امام علیہ السلام نے گفتگو صلح کے دوران اکثر ان کو عمر سعد کے پاس بسلسلہ نامہ و پیام بھیجا تھا۔ روز عاشورہ وہ امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور فوج کوفہ کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگو، مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے اس روز بد کا جو بہت سی قومیتوں کو نصیب ہوا، جیسے قوم نوح اور عاد و سمود وغیرہ۔ اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ان کی بدعمالیوں ہی کا بدلہ دیتا ہے۔ اے میری قوم، میں تمہارے لیے اندیشہ رکھتا ہوں قیامت کے دن سے، جبکہ تم اس دن دنیا سے پشت پھراؤ گے اور اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس کی ہدایت سے خدا ہاتھ اٹھا لے پھر اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ اے میری قوم، امام حسین کو قتل نہ کرو، نہیں تو خدا تم پر عذاب نازل کرے گا اور جھوٹ کہنے والوں کا انجام ناکامی ہے۔
اس کے بعد انہوں نے رخصتی سلام کیا، میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔